اب اس کو نکلنا کیسے؟ اب ہم اس پہ شروع ہوئے تھے ریورس اینگل میں. ہم نے کہا تھا کہ پی او ایس لگاؤ, بڑی دکانوں کو پہلے کور کرو, پوائنٹ آف سیل مشینوں کو بڑھاؤ, آہستہ آہستہ بڑھاؤ آہستہ. اور پوائنٹ آف سیل مشینیں جب آپ کی بڑھیں گی نا, تو وہ جو بڑا ریٹیلر ہے نا, جیسے امتیاز ہے, اگر آپ کبھی دیکھیں کہ امتیاز کی جو پرائس ہے وہ عام ریٹیلر سے کم ہے. کیوں کم ہے؟ اس لیے کہ امتیاز ڈائریکٹلی گروور سے بائی کر سکتا ہے, اور امتیاز آہستہ آہستہ جو مارجن ہے ریٹیل درمیان والا چین کو ختم کر دے گا. تو آپ اگر ریٹیل ہول سیل ٹریڈ کے اندر آپ لے کر آ گئے پی او ایس والے کو, تو آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, مگر آپ نے پی او ایس کو بیک برنر پہ ڈال دیا. ٹھیک ہے, آپ نے پی او ایس تو لگا دیا, مگر یہ نہیں دیکھا کہ 4 اگر کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں تو 4 کاؤنٹر میں سے 3 میں پی او ایس چل رہا ہے, 1 بغیر پی او ایس کے چل رہا ہے. بالکل, آپ نے کوئی اس کی مانیٹرنگ نہیں کی پی او ایس کی. ٹھیک ہے نا, تو آبجیکٹو آف پی او ایس ختم ہو گیا. ہمارا یہ کہنا تھا کہ آج کوئی عورت گل احمد کا سوٹ لینے کے لیے یا کسی برانڈ کا سفائر کا سوٹ لینے کے لیے جنرلی مڈل کلاس کی عورتیں اب بازار نہیں جاتی, وہ آن لائن آرڈر کرتی ہیں سر, اور وہ پی او ایس کے تحت ان کی دکان سے ڈلیور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آٹومیٹک سسٹم آہستہ 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 چلنا شروع ہوا تھا. اس میں آپ آہستہ آہستہ ریٹیلر کو نیچے لاتے جاتے اور سسٹم کو آگے صحیح کرتے جاتے تو یہ مسئلہ حل ہوتا. مگر آپ نے جو ریٹیلر تھا جو کہ ڈاکومنٹڈ ہونا چاہ رہا تھا, پی او ایس والا, اس کو اتنا مشکل بنا دیا, اتنا پریشان کن بنا دیا کہ وہ بھی اب چھوٹے والے کے ساتھ مل گیا ہے. وہ کہتا ہے میں کیوں رجسٹر ہوں, جب میں کیوں پی او ایس لگاؤں, اس پہ 16% سیل ٹیکس دوں. وہ آہستہ آہستہ کاروبار چھوٹا ہو گیا.